تاریخ اسلام کے سنہری اور دردناک اوراق میں ایک نام سورج کی طرح چمکتا ہے۔ وہ نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا۔ اور دوسری طرف ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا، وہ ہے بنو اسرائیل۔ آج ہم جانیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا بنو اسرائیل سے کیا تعلق تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا۔ بنو اسرائیل کون تھے؟ بنو اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، انبیاء بھیجے، کتابیں عطا کیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، نافرمانی کی اور کئی انبیاء کو جھٹلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سرکشی کی تو ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ بیت المقدس اور بنو اسرائیل۔ بیت المقدس وہ مقدس سرزمین ہے جہاں بے شمار انبیاء نے قدم رکھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اکرم نے معراج کا سفر شروع فرمایا۔ وقت کے ساتھ یہ سرزمین مختلف قوموں کے قبضے میں آتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا جب صلیبی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ظہور 1137 میں ایک بہادر، دیندار اور باکردار بچہ پیدا ہوا۔ یہی بچہ آگے چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی بنا۔ انہوں نے بچپن ہی سے قرآن، حدیث اور جہاد کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے دل میں بیت المقدس کی آزادی کی تڑپ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، انہیں دین کی طرف بلایا اور جہاد کی تیاری شروع کی۔ جنگ ہوتیں تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ 1187 میں جنگ ہوتیں برپا ہوئی۔ یہ وہ مرکہ تھا جس میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اس کے بعد بیت المقدس کے دروازے کھل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر داخل ہوئے، مگر غرور کے بغیر۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو سب کو لگا کہ خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے عورتوں، بچوں اور بے گناہوں کو امان دی۔ یہ وہ اخلاق تھا جو انہوں نے اپنے نبی کی سنت سے سیکھا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام تلوار نہیں، عدل اور رحم کا دین ہے۔ بنو اسرائیل اور عبرت کا پہلو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ بنو اسرائیل کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نعمت شکر سے باقی رہتی ہے اور نافرمانی سے چھن جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی سبق اپنایا۔ انہوں نے پہلے خود کو اور اپنی قوم کو دین کی طرف واپس بلایا، تب اللہ نے انہیں عزت عطا کی۔ ہمارے لیے پیغام آج اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ سربلند ہو، تو ہمیں بھی قرآن کو تھامنا ہوگا، آپ کی سنت پر چلنا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی تلوار کی طاقت سے نہیں، ایمان کی طاقت سے جیتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بنو اسرائیل کی سرکشی ہو یا صلاح الدین ایوبی کا اخلاص، ہر واقعہ میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔